السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرن انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں انگلش کے ایک دوسرے مشہور لفظ ٹیک کے بارے میں، TAKE، ٹیک۔ آپ نے بارہا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، I always take dinner at 10 p.m. Would you like to take tea? It takes only 10 minutes. اسی طرح take action against him, take a step, take a walk, take control, take a rest, take a bath, take a chance وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس طرح کے ٹیک کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ لفظ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں اور کتنی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو اس کے ایک یا دو معنی اور استعمالات ہی معلوم ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو اس کے تقریباً 14 حیران کن اور بے حد مفید معنی اور استعمالات بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی آسانی کے لیے PDF فائل بھی بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ پڑھ کر اور سمجھ کر اچھے سے یاد کر سکیں۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ ضرور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش کے ویڈیوز کی ہر طرح کی تحریروں، PDF فائلز اور کتابوں کے لیے ہماری ویب سائٹ GLE0.com پر جائیں، لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلا اس کا استعمال ہے جو بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں، لینے یا اٹھانے کے لیے، لینے یا اٹھانے کے معنی میں۔ جیسے اگزامپل ہے، He took the book from his friend. اس نے یہ کتاب اپنے دوست سے لی یا اپنے دوست سے لیا۔ اس نے یہ کتاب اپنے دوست سے لی یا اپنے دوست سے لیا۔ ٹیک یور موبائل، اپنا موبائل لو، اپنا موبائل اٹھاؤ۔ May I take your pen please؟ کیا میں آپ کا قلم لے سکتا ہوں؟ کسی سے بولتے ہیں کیا میں آپ کا قلم لے سکتا ہوں، تو یہاں پر لینے یا اٹھانے کے معنی میں۔ نمبر 2، کھانے پینے کے لیے۔ اگزامپل ہے، I always take dinner at 10 p.m. I always take dinner at 10 p.m. میں عشائیہ ہمیشہ 10 بجے کھاتا ہوں، یعنی رات کا کھانا ہمیشہ 10 بجے کھاتا ہوں۔ Would you like to take tea؟ کیا آپ چائے پینا پسند کریں گے؟ Take this medicine 3 times a day۔ ڈاکٹر اگر مشورہ دے اور بتاتے ہیں، ہدایت دیتے ہوئے کہ ٹیک دس میڈیسن 3 times a day، اس دوا کو دن میں 3 مرتبہ کھاؤ یا 3 مرتبہ لو، استعمال کرو۔ نمبر 3، قبول کرنے کے لیے۔ اگزامپل ہے، ڈو دے ٹیک کریڈٹ کارڈس ہیئر؟ کیا یہاں کریڈٹ کارڈ قبول کیا جاتا ہے، یعنی کریڈٹ کارڈ سے پے ہوتا ہے یا نہیں۔ ڈو یو ٹیک ملک ان یور کافی؟ کیا آپ کافی میں دودھ لیتے ہیں۔ نمبر 4، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے۔ اگزامپل ہے، I took my brother to Mumbai۔ میں اپنے بھائی کو ممبئی لے گیا۔ We are taking the kids to the zoo on Sunday۔ We are taking the kids to zoo on Sunday۔ ہم بچوں کو اتوار کے دن چڑیا گھر لے جا رہے ہیں۔ ہم بچوں کو اتوار کے دن چڑیا گھر لے جا رہے ہیں۔ I took my parents to look at some new places۔ میں اپنے والدین کو چند نئے مقامات کی سیر کے لیے لے گیا تھا یا گھمانے لے گیا تھا۔ نمبر 5، کوئی چیز بغیر اجازت کے لے لینے کے لیے۔ ایک تو ہوتا مطلق لینا، ایک بغیر اجازت کے کوئی چیز لے لینا یا چھین لینے کے لیے۔ جیسے he has taken everything۔ کیا ہر چیز چوری ہو گئی، لے لی گئی، چوری ہو گئی کے معنی میں has taken everything، کیا ہر چیز چوری ہو گئی، چور ہر چیز لے گیا۔ Here is your pen، I took it by mistake۔ یہ لیجیے اپنا قلم، میں غلطی سے لے گیا تھا۔ نمبر 6، چھڑا ہے پکڑنے یا گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے یا گرفتار کرنے کے معنی کے لیے۔ اگزامپل ہے، کین یو ٹیک دس بیگ وائل آئی اوپن دا ڈور؟ کین یو ٹیک دس بیگ وائل آئی اوپن دا ڈور؟ کیا دروازہ کھولنے تک آپ یہ بیگ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا دروازہ کھولنے تک آپ یہ بیگ پکڑ سکتے ہیں؟ اگلا ہے، دا پولیس مین ٹوک 4 thieves ایزیلی۔ پولیس نے 4 چوروں کو آسانی سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 4 چوروں کو آسانی سے گرفتار کر لیا۔ He took my arms and led me outside۔ وہ میرے بازوؤں کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ وہ میرے بازوؤں کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ اگلا ہے نمبر 7، سفر کرنے کے لیے۔ سفر کرنے کے لیے، یعنی سفر کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپل ہے، I always take the train۔ It's less hassle than a car۔ میں ہمیشہ ٹرین سے سفر کرتا ہوں، یہ کار سے کم تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس میں کم تکلیف ہوتی ہے۔ He took the 10:30 flight to London۔ وہ 10:30 بجے کی فلائٹ سے لندن گیا، لندن چلا گیا۔ وہ
10:30 بجے کی فلائٹ سے لندن چلا گیا ہے۔ نمبر 8، اس کا استعمال ہوتا ہے نقل و حرکت کے لیے۔ اگزامپل ہے ٹیک اے اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن، درست اقدامات کرو، یعنی صحیح راہ پر چلو، صحیح قدم اٹھاؤ، صحیح جہت میں قدم اٹھاؤ، درست اقدام کرو۔ ٹیک اے واک آفٹر ہیونگ لنچ، دوپہر کے کھانے کے بعد چلا کرو، گھوما کرو، تھوڑا ٹہلا کرو۔ اف یو ٹیک دا روڈ آن لیفٹ یو ول کم ٹو دا آفس، اگر آپ راستے کے بائیں جانب سے چلیں گے تو آفس پہنچ جائیں گے، یعنی بائیں طرف ہو کر اگر آپ چلتے رہیں گے تو آفس پہنچ جائیں گے، تو نقل و حرکت کے معنی کے لیے بھی۔ نمبر 9، اس کا استعمال ہوتا ہے خاص خیال یا احساس کو بتانے کے معنی کے لیے۔ اگزامپل ہے ہی ڈزنٹ ٹیک اینی انٹرسٹ ان ہز چلڈرن، اسے اپنے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یا اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شی ٹیکس افینس ٹو ایزیلی، وہ بہت آسانی سے بے عزت ہو جاتی ہے، بہت آسانی سے اس کی بے عزت کر لی جاتی ہے۔ شی ٹیکس افینس ٹو ایزیلی۔ ہی ٹک دا پیٹی آن اے کیٹ اینڈ فیڈ اٹ، اس نے بلی پر رحم کھا کر اسے کھانا کھلایا۔ نمبر 10، کسی چیز کے جواب یا رد عمل میں، جیسے اگزامپل ہے ٹیک ایکشن اگینسٹ ہیم، ٹیک ایکشن اگینسٹ ہیم، اس کے خلاف کارروائی کرو۔ ہی ٹک کنٹرول آف ہز ٹیمپر، اس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا یا غصے پر قابو پا لیا۔ شی ٹیکس رسپانسبلٹی فار ہز سنس ایکشنز، وہ اپنے بچے کے اعمال کی ذمہ دار ہیں۔ نمبر 11، وقت کے ساتھ، یعنی وقت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے جو کثرت سے ہوتا ہے۔ بولتے ہیں ہاؤ مچ ٹائم ول یو ٹیک ٹو کمپلیٹ یور ہوم ورک، ہاؤ مچ ٹائم ول یو ٹیک ٹو کمپلیٹ یور ہوم ورک، تمہیں اپنا ہوم ورک کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اٹ ٹیکس اونلی 10 منٹس، اس میں صرف 10 منٹ لگتا ہے۔ بولتے ہیں اس میں صرف 10 منٹ لگتا ہے۔ نمبر 12، گنجائش ہونے یا اٹنے کے معنی میں، کسی چیز کی گنجائش ہونے یا اٹنے سمانے کے معنی میں۔ ایگزامپل ہے the can takes 4 liters of water، the can takes 4 liters of water، اس ڈبے میں 4 لیٹر پانی آتا ہے۔ this container will take 6 liters، this container will take 6 liters، اس برتن میں 6 لیٹر پانی کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ نمبر 13، مختلف دیگر معانی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، مختلف دیگر معانی کے لیے، جیسے we should not take undue advantage of this situation، we should not take undue advantage of this situation، ہمیں اس موقع کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ you must take notes of this، تمہیں یہ پوائنٹ ضرور لکھنا چاہیے۔ he is taking photo، وہ فوٹو کھینچ رہا ہے، نکال رہا۔ I always take a nap after having lunch، میں ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سوتا ہوں۔ You should take your father's advice، تمہیں اپنے والد سے صلاح لینی چاہیے۔ I think we will take a break there، میرے خیال سے اب ہم یہیں پر وقفہ کریں گے یعنی رکیں گے۔ If you're tired you should take a rest، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ You mostly take a bath at 5 AM، وہ اکثر 4 بجے غسل کرتا ہے، وہ اکثر 4 بجے غسل کرتا ہے۔ ٹیک اے چانس، all life is a chance، خطرہ مول لو، اس لیے کہ پوری زندگی خطروں سے بھری ہے، اس لیے خطروں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نمبر آخری جو ہے وہ ہے 14واں، فریزل ورب کے طور پر، اس کا استعمال فریزل ورب کے طور پر بھی اکثر ہوتا ہے۔ ہم سب کو مثالوں کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، صرف ترجمہ بیان کر رہے ہیں، باقی اس پر الگ ویڈیو آئے گی فریزل ورب کے طور پر۔ فریزل ورب کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کچھ ہے ٹیک آفٹر، پیروی کرنا، ٹیک اپارٹ، پرزے الگ الگ کرنا، ٹیک ڈاؤن، لکھ لینا، ٹیک فور، سمجھنا، گمان کرنا، ٹیک ان، دھوکہ دینا، کھانا، ٹیک آف، کھولنا، اتارنا، ٹیک آن، نوکری پر رکھنا، ٹیک اوور، ذمہ داری سنبھالنا، ٹیک پلیس، واقعہ ہونا یا حادثہ ہونا، یا ٹیک ٹو، لگاؤ پیدا ہونا، ٹیک ٹرنز، باری باری کوئی کام کرنا، ٹیک اپ، شروع کرنا۔ تو یہ سب کی الگ الگ مثالیں فریزل ورب کے طور پر جب بتایا جائے گا، جب ویڈیو بنائی جائے گی اس میں بتایا جائے گا۔ تو یہ کچھ 14 استعمالات تھے، اس کے معانی تھے جو اکثر بولنے میں اور انگلش میں استعمال ہوتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، جن کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.